ہمیں بھی آزادی ملی، آزادی کی نعمت اللہ نے عطا کی۔ کب عطا کی ہے؟ 1947 میں، اور اب کیا ہے 2023، پون صدی گزر گئی، یعنی پونی صدی گزر گئی، 75 سال ملک لیا تھا۔ کس لیے؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہماری عزت مآب دادیاں نانیاں، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ کتنی تھی؟ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، جنہوں نے عزت بچانے کے لیے زہر پی لیا، کنووں میں چھلانگیں لگا دی۔ کتنی داستانیں ہیں۔ آزادی کی اس تاریخ کو، اس کے واقعات کو پڑھو تو انسان کے سینے میں اگر انسانی دل ہے تو اس کی آنکھیں بہنے سے رہتی نہیں ہے، تصور کر کے کامتا ہے۔ یہ قربانیاں اس ملک کے لیے۔ اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یہ پاکستان نہ وڈیروں کی جاگیر ہے، نہ حکمرانوں کی جاگیر ہے، نہ کسی اور کی۔ یا اللہ یہ جاگیر ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میں نے اگر تمہیں کوئی نعمت دی اور تم نے اس کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا شکر کیسے ادا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی ملی، شکر کیسے ادا کیا؟ کیسے ادا کیا؟ بھنگڑے ڈالے، کیوں جی؟ رقص کیا، عورتیں نچوائیں، معاذ اللہ، اس طرح کے پروگرام کیے۔ آج ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ اللہ والوں کی ادا، سجدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سواری مکہ میں قدم رکھ رہی ہے، ساتھ ماشاءاللہ ایک جمع غفیر ہے مجاہدین کا، جو قربانیاں دے کر آج مکہ کو فتح کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں مکہ کی سرزمین پر آپ کی سواری قدم رکھ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی ادا۔ پھر کبھی کوئی سالانہ جشن نہیں، بس اللہ کی نعمت کی یاد دہانی، قدردانی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہاں کے مسلمانوں کو آزادی دی، ہمارے لیے مکہ کے دروازے کھل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یوم عظیم آیا، آزادی کا دن آیا، انہوں نے روزہ رکھا اور ساری کی ساری انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو یہ میسج دیا، اللہ انعام کرے تو اللہ کی عبادت بجا لا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے نا تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ صرف پھر ایک پاکستان نہیں، پتہ نہیں اللہ کتنے پاکستان دے دے گا۔ اور دوسری بات، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، شیطان کی راہ پر چلے، آزادی دے اللہ اور آزادی کا دن مناؤ، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ایسی ایسی حرکتیں کرو کہ شیطان بھی شرما جائے کہ میں تو شاید اتنا کچھ کروا ہی نہیں سکتا تھا جہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ تو پھر فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله
اور نیک عمل کریں۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ اللہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلیفہ حکمران بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ اللہ نے ان لوگوں کو خلیفہ جانشی بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ضرور بالضرور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے ان کے اس دین کو مقدم کر دے گا، ٹھکانہ دے گا، غالب کر دے گا، وہ دین جو انہیں پسند ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور یہ بھی اللہ کا وعدہ رہا کہ اللہ ان کے سارے خوف دور کر کے انہیں امن عطا کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، اللہ کہتا ہے، جو صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اب جو بد نصیب اس کے بعد بھی انکار کرے، کفر کا راستہ اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر ایسے لوگ تو فاسق ہوا کرتے ہیں، یقیناً ایمان والے نہیں، اور اللہ کا وعدہ فاسقوں سے نہیں بلکہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، گنیں، تو اللہ کی نعمتیں شمار میں گننے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر انسانوں میں سے جو اللہ کو پسند انسان ہیں وہ ہیں اسلام اور ایمان والے انسان، یعنی کہ مسلمان اور مومن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا فرما دیجئے میرے بندوں سے۔ اللہ جی آپ کے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ حالانکہ سارے انسان ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ ایمان والوں کی عزت ہے، ان کا پروٹوکول ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ ان کو خاص اپنا قرار دے رہا ہے۔ ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی ہر لحاظ سے نعمتیں ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں، ان کی زندگی میں تنگیاں آ جائیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان کی زندگی میں غم آئیں، خوشیاں آئیں، جیسی تیسی بھی ان کی زندگی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت وہ اللہ کی نعمت والا ہی ہے۔ اس حدیث پر غور کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، مسلمان، اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، بڑا تعجب میں ڈال دینے والا، حیران کر دینے والا۔ وہ کیسے؟
فرمایا ان اصابتہ سرا، اگر اس کو زندگی میں کوئی خوشی مل جاتی ہے، شکرا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فلہ اجر، اللہ خوش ہو کر اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے، غم آ گیا، دکھ آ گیا، ٹینشن آ گئی، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک ہے حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا، صبر، واویلا نہیں، آہو بکا نہیں، رونا پیٹنا نہیں، گریبان چاک نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، اللہ اس کے صبر کرنے پر بھی اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف مسلمان مومن کے لیے یہ معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان خوشی پر، نعمت پر شکر کرے، غم، پریشانی، دکھ پر صبر کرے تو اس کو اجر ملے گا، نہیں، یہ معاملہ صرف اور صرف مومن مسلمان کے لیے ہے۔ تو یہ ہے میرے عزیزوں ایک مسلمان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں اور اس کی طرف سے ہونے والے احسانات، اس کی بارش، کہ اگر اس کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت ہے تو اس کا گزرنے والا ہر لمحہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر، ثواب اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات گزارے۔ زندگی میں ملنے والی نعمتیں تو بے شمار ہیں، حد و حساب ہی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو نعمت مل جائے آزادی کی تو اس جیسی نعمت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آزادی جیسی نعمت، کہاں مسلمان کسی کی غلامی میں وقت گزارے، کافر اس کے اوپر مسلط ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے باغی، ان کی غلامی میں اس کا وقت گزرتا ہے، کہاں کس قدر یہ ذلت، ٹینشن، پریشانی، اور کہاں یہ نعمت کہ مسلمان کو اللہ آزادی عطا کر دے، آزادی جیسی دولت اور نعمت مل جائے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ شریعت کا مزاج ہی نوٹ کیجئے، کسی بندے سے غلطی ہو گئی نا، گناہ ہو گیا، تو کتنے سارے گناہ ہیں جن پر یہ تعلیم ہے کہ آپ غلام آزاد کریں، آپ لونڈی آزاد کریں، آپ اس کو آزاد کریں جو کسی کی قید میں ہے۔ آپ نے اگر اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر اس کو آزاد کر دیا، یا ویسے آپ نے اپنے دل کی خوشی سے سوچا یار یہ بیچارہ غلام ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ لونڈی ہے، اللہ والی ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، آزاد کرنے والے کا بھی انگ انگ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اس قدر آزادی، اتنی بڑی دولت، اور اس کی اللہ کیا اتنی بڑی قدر و قیمت۔ پھر یہ تو ایک انسان کی آزادی والا معاملہ ہے، اگر کسی قوم کو آزادی مل جائے تو اس کے کیا کہنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کا ذکر کیا، ایک قوم تھی بنی اسرائیل، ہم سب جانتے ہیں، ان کی طرف مبعوث ہو کے آنے والے پیغمبر، نبی، رسول ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ پہلے سے فرعون مسلط ہے، بڑا ظلم ڈھاتا ہے، اس کی سفاکیت اور اس کے ظلم کی انتہا یہ قرآن نے بیان کیا، جا بجا یقتلون ابناءہم، بنی اسرائیل کے جو لڑکے جوان ہو جاتے نا، کوئی کام کاج کرنے کے قابل ہیں، کوئی قوم کا شعور بیدار کرنے کے قابل ہیں، جدید اصطلاحات میں آپ نوٹ کریں تو فرعون جو ہے ان کو بے دردی سے قتل کر دیتا، یہ زندہ ہی نہ رہیں،
ان کی قوم مردوں پر مشتمل نہ ہو، بس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جو ہم کہیں ویسے مانتے چلے جائیں، ہماری غلامی میں یہ قوم وقت گزارے۔ اور اگلا ظلم بدبخت یہ ڈھاتا، یستحیون نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا اور عورتیں بیچاری ان کی غلامیاں کرتی، ان کے گھروں کے کام کاج کرتی۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا یسومونہم سوء العذاب، اللہ کا کلام بتا رہا ہے انتہائی بدترین عذاب کا وہ فرعون اور آل فرعون ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو مزہ چکھاتے، ظلم ڈھاتے، انتہا کر دیتے۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام جن کے پیغمبر ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت آئی۔ رحمت کیا آئی کہ اللہ نے فرمایا فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بنی اسرائیل کے لوگوں تم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ اللہ نے آل فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر ڈالا، اور تم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کر دی۔ دشمن غرق ہو گیا، اب اس بات کا تصور بھی نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم ڈھائے گا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کر دی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس دن اللہ نے انجى اللہ موسیٰ، جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، وقومہ، اور ان کی قوم کو، وغرق فرعون وآلہ، اور اللہ نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کر ڈالا، تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن تھا، یہ بہت بڑا دن تھا۔ یہ جو یوم عظیم کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت عظیم دن تھا، بڑا خوشی کا دن۔ اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے، شکر ادا کرتے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کانا یصوم، وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کس اذیت سے تو نے نکالا، کس مصیبت سے تو نے نکالا، کہاں ہمارے بچے قتل ہوتے تھے، کہاں ہماری بیٹیاں بچیاں بہنیں لاوارث ہوا کرتی تھیں، اور کہاں آج یہ نعمت کہ ہمیں فرعون کا، آل فرعون کا کوئی خوف نہیں، ہم آزادی سے تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیے۔ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ کی سرزمین ہے، آپ اللہ کے نبی رسول بن کر آ گئے، وہ موقع اور مقام کہ جہاں پر عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں پر ایسا دردناک اور خوفناک ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ تصور کیجئے ذرا، ایک عورت ذات ہو اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، اندازہ کیجئے ذرا، دونوں ٹانگوں کے ساتھ اونٹ بندھے ہوں، مخالف سمت میں ان کو چلا دیا جائے، بندہ تصور کرتے ہی دل دہلتا ہے۔ لیکن وہ اتنے ظالم اور اتنے سخت دل، اس طرح کے سارے ظلم انہوں نے ڈھائے، وہ ہونے والے مظالم صحابہ کرام پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا۔ وہی بلال جس پر یہاں ظلم ہو رہا ہے، جس کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، جس کے گلے میں رسی باندھ کر وہاں کے لچے لفنگے لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں۔ پھر دیکھو آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہی مکہ، اس کو اللہ نے ان صفاق اور ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد کروایا، اور اسی بلال کی قسمت جاگی، حکم رسول ہوا، بلال آج
آج بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی عظمت کا، اللہ کی الوہیت کا اور میری رسالت اور نبوت کا اعلان بلند کرو اور اذان دو۔ یہ ہے آزادی میرے عزیزوں، ہمیں بھی آزادی ملی، آزادی کی نعمت اللہ نے عطا کی۔ کب عطا کی ہے؟ 1947 میں، اور اب کیا ہے 2023، پون صدی گزر گئی، یعنی پونی صدی گزر گئی، 75 سال ملک لیا تھا۔ کس لیے؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، ہماری عزت مآب دادیاں نانیاں، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ کتنی تھی؟ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، جنہوں نے عزت بچانے کے لیے زہر پی لیا، کنووں میں چھلانگیں لگا دی۔ کتنی داستانیں ہیں۔ آزادی کی اس تاریخ کو، اس کے واقعات کو پڑھو تو انسان کے سینے میں اگر انسانی دل ہے تو اس کی آنکھیں بہنے سے رہتی نہیں ہے، تصور کر کے کامتا ہے۔ یہ قربانیاں اس ملک کے لیے۔ اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یہ پاکستان نہ وڈیروں کی جاگیر ہے، نہ حکمرانوں کی جاگیر ہے، نہ کسی اور کی، یا اللہ یہ جاگیر ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور کیا تھا محمد علی جناح بانی پاکستان کا ویژن؟ کہتے تھے ایک ایسا خطہ چاہیے جس کو ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ وہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، اس کی پارلیمنٹ میں، اس کی اسمبلیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس کے ٹاؤنز میں، اس کے شہروں میں، اس کے گلی کوچوں میں ہوگا تو صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ ہمیں آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ پاکستان، ہندوستان اکٹھا ہی تھا، مسلمان رہتے تھے، لیکن سکھ مظالم ڈھاتے، ہندو مظالم ڈھاتے۔ یقین نہیں آتا اتنا جدید دور ہے، 2023 ہے، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات اٹھاؤ، دور نہ جاؤ، پچھلے ہفتے میں ہونے والے مظالم بھی دیکھ لو۔ یہ مسلمان ہیں، مسجد بنائیں، کیسے بنائیں؟ نہیں بنا سکتے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسجد نہیں بن سکتی، مسجدیں گرا دی گئی۔ اب بھی مسلمانوں کو اس طرح سے تہہ تیگ کیا گیا، دنیا میں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، نہ اقوام متحدہ میں آواز بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ کٹنے والا، مرنے والا، جس کا خون ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ اے مسلمانان پاکستان، اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے پاکستان۔ یہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ذرا مجھے بتائیے اور غور کیجئے، اپنے سینوں پہ ذرا ہاتھ رکھ کے اس بات کا تصور کیجئے، اگر میں اپنے گھر میں اسلام پر پوری طرح عمل کرنا چاہوں تو مجھے روک سکتا ہے؟ اگر میں اپنے وجود پر اسلام نافذ کروں تو مجھے روک سکتا ہے؟ اگر میری بہن بیٹی، اگر ہماری خواتین پردہ کریں کو روک سکتا ہے؟ ہم آزادی سے نماز پڑھیں کو روک سکتا ہے؟ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں کو روک سکتا ہے؟ آگے چلیے، اگر ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر حلال کمائیں، حرام سے بچیں، اگر ہم اپنی اسمبلیوں میں، اپنی پارلیمنٹ میں اسلام کو نافذ کریں، یہ الگ بات ہے۔ اس غلامی سے نکل کر ایک نئی غلامی میں چلے گئے، ہندوؤں سکھوں کی غلامی سے نکلے، قوم آج بھی الحمدللہ آزاد ہے، لیکن ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران یہ بیچارے آزاد نہیں۔ ان کی ڈوریاں ہلاتا ہے کبھی IMF، کبھی ہلاتا ہے FATF۔ غلام جو ہوئے
کبھی امریکہ ہلاتا ہے. تمہیں حکمرانی چاہیے, تم اس ملک کے, تمہاری پارٹی حکمران بننا چاہتی ہے, لو ہماری یہ ڈیمانڈ سے پوری کرو. یہ جو حکومت بیچاری گئی ہے ابھی, اور آپ نے دیکھ لیا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی حکومت 16 جماعتوں نے تقریباً مل کر یہ چلائی, اور انتہائی سیاہ ترین دور رہا. جاتے جاتے تو سارے کہہ جاتے ہیں نا, جب ہوتے ہیں کرسی پر پھر ان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے. جب کرسی سے اترتے ہیں نا پھر کچھ سمجھ آتی ہے, پھر آنکھیں کھلتی ہیں, یہ ہم کرتے کیا رہے. آئے تھے مہنگائی ختم کرنے, کر کے آ گئے. جاتے جاتے دنوں کے اندر مہنگائی کے ایسے بم گرا کر گئے, اور بہانہ کیا ہے جی IMF کا تقاضا ہے, فلاں کا تقاضا ہے, فلاں کا تحفہ تمہارے اوپر, تم کا ہے کہ حکمران ہو. پھر ووٹ تمہیں پاکستانی قوم دے اور تم غلامیاں کرو کافروں کی. اس قدر ذلت آمیز معاملہ. ساتھ ہی پڑوس میں دیکھو افغانستان ہے, 2 سپر پاوروں سے جنگ لڑنے والا افغانستان, اور آج دیکھو کسی کا مقروض نہیں ہے. اور یہاں پاکستان میں یہ تقاضے بھی پورے کر IMF کے, یہ بھی مان وہ بھی مان, حکمرانوں نے باریاں لگائی, سارا کچھ کیا, اور آج پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بیچارہ مقروض ہوتا ہے. یہ صورتحال یہ کیوں ہے؟ ہاں میرے عزیزو, اس بات پر ذرا غور کیجئے. ابتدا میں نے آیت پڑھی ہے, ترجمہ کیا سورۃ النور کی آیت کا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خوبصورت بات کی. اللہ کے وعدے سچے ہی سچے, وعد اللہ حقا. اللہ کہتا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں, اور اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے ایمان لا کر نیک عمل تم کرو. پہلی دولت کیا ہے؟ ایمان. دوسری ہے نیک عمل. اور اینڈ میں یہ کہا جن پر میں یوں انعامات کی بارش کروں گا وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے, ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا, ان کا رب اور معبود IMF نہیں ہوگا, وہ کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. میں نے عرض کیا نا یہ دنیا کھلی کتاب ہے. بعض اوقات بندے کو پڑھ کر سن کر سمجھ نہیں آتی. ایمان جو اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے, یا ایمان سینے سے نکل چکا ہوتا ہے, کم از کم بندہ دنیا میں نظر دوڑا کر ہی دیکھ لے. پڑوس میں افغانستان کے حالات ہی دیکھ لو. انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ساری دنیا سے ٹکر لے لی, اتنے بڑے بڑے اتحاد بن کر آئے, ہر قسم کی معاشی پابندیاں لگا دی گئی. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا رب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ کا وعدہ ہے جو یہ کہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ جائیں, استقامت اختیار کریں, دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے ہلا نہ سکے, اس سے پھیر نہ سکے, یہ دولت ان سے چھین نہ سکے. تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں بھی کایا پلٹ دے گا, اللہ آخرت میں بھی پلٹ دے گا. دنیا میں پلٹی ہوئی کایا دیکھ لو. افغانستان ہے, کوئی عالی شان محلات نہیں بیچاروں کے, جنہوں نے بنائے تھے ان افغانیوں نے ان کو حیثیت ہی کوئی نہیں دی. غیر ملکی مذاکرات ہو رہے ہیں, ایران کا ایک وفد آ رہا ہے, ہمارے پاس تو جناب محلات نہیں ہیں, ہم تو تمہارے لیے قالین نہیں بچھا سکتے. جی کہاں ہوں گے؟ کہا صحرا میں ہم بچھائیں گے پلاسٹک کی کرسیاں اور رکھیں گے پلاسٹک کے ٹیبل, اور جناب اپنے لباسوں میں آئیں گے. دیکھو آزاد قوم, کاش ہمیں بھی آزادی نصیب ہو. اور آپ نے شاید وہ منظر ملاحظہ کیا ہو تصاویر میں, اور یہی منظر تھا پہلے, یہ تو اب حالت ہے نا. اب کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہم کیا آزاد ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں, حکمران ہیں یا اعلیٰ عہدوں پر فائز, لباس ان کا کیا ہے بیچاروں کا؟ 3 پیس سوٹ ہے, پینٹ
پینٹ شرٹ ہے اس میں ملبوس ہے، اور جو بیچارہ نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے، وہ جو بیچارہ لگایا ہوا بوائے ہے، آفس بوائے کہہ لیں یا عدالت کے باہر کھڑا ہوا، وہ بیچارہ شلوار قمیض میں ہے، جناح قید جو بانی پاکستان نے ایک خوبصورت پاکستانیوں کو دیا تھا ایک لباس، آج وہ بیچارہ دروازے پر کھڑا ہوا، وہ چوکیدار پہنے کھڑا ہے۔ یہ ہم نے اپنے شعائر کے ساتھ کیا، یہ ہم نے اپنی چیزوں کے ساتھ کیا، یہ اپنے کلچر کا حال کیا۔ اور ادھر دیکھو آزاد قوم پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اپنا قومی لباس ہے افغانی، آ کے بڑے جاہ جلال کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے، اور ایران کا وفد آیا وہ بھی بیٹھے، اور پیچھے جو کھڑا ہے خدمت گزار وہ کون ہے؟ پینٹ شرٹ کے اندر بندہ ملبوس، وہ پیچھے کھڑا ہے، جناب سر حکم کریں کیا خدمت۔ اللہ کرے ہماری قوم کو بھی سمجھ آئے، یہ اس لباس کے اندر ملبوس انگریز یہ کبھی ہمارے غلام ہوتے تھے، اور جب سے ہم نے ان کی غلامی اختیار کی ہے تو اب ہم ان کے غلام ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں منواتے ہیں۔ ہاں یہ کیوں ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لا کر نیک عمل کرو گے میں حکمرانی عطا کروں گا تمہیں، دنیا کے اندر کسی خطے کی کسی ایریے کی حکمرانی دوں گا، تو تم اگر میری مانو گے نا تو پھر تمہاری حکمرانی کو میں زوال نہیں آنے دوں گا۔ اور یا اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دو مقامات ذکر کرتا ہوں میرے عزیزوں، صرف ایک ہے ساری قوم کا کرنے کا کام، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب کا اعلان ہے، کھلی بات ہے، دو ٹو کوئی لگی لپٹی نہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نے اگر تمہیں کوئی نعمت دی اور تم نے اس کا شکر ادا کیا، اور میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا شکر کیسے ادا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی ملی، شکر کیسے ادا کیا؟ کیسے ادا کیا؟ بھنگڑے ڈالے، کیوں جی؟ رقص کیا، عورتیں نچوائیں معاذ اللہ، اس طرح کے پروگرام کیے۔ آج ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ اللہ والوں کی ادا، سجدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، سواری مکہ میں قدم رکھ رہی ہے، ساتھ ماشاءاللہ ایک جمع غفیر ہے مجاہدین کا جو قربانیاں دے کر آج مکہ کو فتح کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں مکہ کی سرزمین پر آپ کی سواری قدم رکھ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی ادا۔ پھر کبھی کوئی سالانہ جشن نہیں، بس اللہ کی نعمت کی یاد دہانی، قدردانی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہاں کے مسلمانوں کو آزادی دی، ہمارے لیے مکہ کے دروازے کھل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یوم عظیم آیا، آزادی کا دن آیا، انہوں نے روزہ رکھا اور ساری کی ساری انسانیت کو بالخصوص مسلمانوں کو یہ میسج دیا، اللہ انعام کرے تو اللہ کی عبادت بجا لا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے نا تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ صرف پھر ایک پاکستان نہیں، پتہ نہیں اللہ کتنے پاکستان دے دے گا۔ اور دوسری بات، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، شیطان کی راہ پر چلے، آزادی دے اللہ اور آزادی کا دن مناؤ، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ایسی ایسی حرکتیں کرو کہ شیطان بھی شرما جائے کہ میں تو شاید اتنا کچھ کروا ہی نہیں سکتا تھا جہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں، تو پھر فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کیوں نہیں ہے نا پھر سخت اللہ کا عذاب؟ مغربی پاکستان کہاں گیا؟ کٹ گیا، اور جو بچا کھچا ہے اس میں کیا ہے؟ مہنگائی ہے، قابو میں نہیں۔ یہاں کے باسی پاکستانی
بیچارے معاشی حالات سے تنگ ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ خوف کا عالم یہ ہے، کوئی بیچارہ اپنا مال لے کر پاکستان کی سڑکوں پر پرامن ہو کر چل نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں ڈاکہ پڑ جائے گا۔ نہ عزت محفوظ، نہ دین محفوظ رہا، آپ کے سامنے ساری صورتحال، نہ دولت محفوظ، نہ جان محفوظ۔ اسلام کے نام پر بننے والی یونیورسٹی ہے بہاولپور، اور وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ملک کی باقی یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لو، کیا ہو رہا ہے کیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ دکھ کی بات ہے میرے عزیزوں، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اس ملک کی پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوتا ہے، بل کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ادب کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، اہل بیت کا احترام کرنا، اس پاکستان کے ہر شہری پر لازم ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ اہل بیت کا احترام بھی مسلمان پر واجب ہے، اور اصحاب رسول کا احترام بھی واجب ہے۔ بل پاس ہوا کہ جو صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے کسی کی گستاخی کا مرتکب ہوگا اس پر مقدمہ ہوگا اور 10 سال کی اس کو قید ہوگی۔ ابھی صرف بل پاس ہوا ہے، ابھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ کوئی حقوق نسواں کا کیس تھوڑی ہے کہ ادھر پاس اور ساتھ ہی عمل شروع ہو جائے۔ یہ تو بھائی صحابہ کے تقدس کی بات ہے، یہ تو اہل بیت کے تقدس کی بات ہے۔ پتہ نہیں کب قانون عمل میں آئے گا اور کب قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے، یہ تو پتہ نہیں کب کی بات ہے۔ ابھی صرف پاکستان کی پارلیمنٹ سے بل پاس ہوا اور سارے کے سارے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو گئے، تکلیف شروع ہو گئی۔ کس بات کی تکلیف؟ اصحاب رسول کا احترام۔ اصحاب رسول یہ شکے شامل کیوں ہیں؟ اصحاب رسول کا بیچ میں تذکرہ کیوں ہے؟ آپ سوچئے ذرا، ہم تو کہتے ہیں 10 سال کیا 50 سال بھی مقرر کر دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو کہتے ہیں 100 سال ایسے لعین کی زندگی جیل میں گزرے جو صحابہ میں بھونکے یا اہل بیت کی تنقیص کرے۔ ڈر کس کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے ڈر؟ چیختا کون ہے؟ چلاتا کون ہے؟ جس نے صحابہ کی تنقیص کرنی ہے نا اسی نے چلانا ہے۔ چور تو دل میں موجود ہے نا۔ پاکستان میں قانون بن گیا، کہیں اس قانون کی زد میں ہم نہ آ جائیں۔ بھئی اللہ کے بندوں قبول کرو کہ بھئی ٹھیک ہے، کھلے سینے اور کھلے دل کے ساتھ جو رسول کے ساتھ نسبت والا ہے وہ صحابی ہے، وہ اہل بیت کا فرد ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے رسول کے ساتھ نسبت والی بن گئی ہم دل و جان سے اس کا احترام کریں گے۔ مزہ تو اس بات کے اندر ہے نا، لیکن دیکھیے یہ پاکستان ہے۔ اللہ نے کہا دوسری بات، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم اپنی زمین کے اندر ٹھکانہ دیں، حکمرانی عطا کریں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، اور عمل بالمعروف، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ باقاعدہ ان کا ویژن ہوگا کہ جس ملک کے ہم حکمران ہیں اس میں نیکی پروان چڑھے گی، بدی ختم ہوگی۔ یہ ہے ان کا منشور، یہ ہے ان کا دستور۔ لیکن جو ایسا نہ کریں وہ پھر یاد رکھیں للہ عاقبۃ الامور، ساری ڈوریاں رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے کرسی پہ بٹھا دے اور جب چاہے جس کو چاہے کرسی سے اتار دے۔ دوام کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کو زوال ہی زوال ہے۔ دوام صرف ہمارے رب کی ذات کو ہے۔ وہ رب کہتا ہے زمین میری ہے، ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ کس کی ہے زمین؟ اللہ کی۔ یرثھا من
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اے اسلامیان پاکستان، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اس سب کے باوجود الحمدللہ روشنی کی کرنیں موجود ہیں۔ یہ پاکستان، اس کو شروع سے کھانے والوں نے کھایا، پھر بھی چل رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے الحمدللہ جان موجود ہے۔ یہ پاکستان، اس کو توڑنے والوں نے بڑی کوششیں کر دیکھی، جہاد کے نام پر فساد بھی کر دیکھا، ملک کے اندر لسانی، مذہبی، سیاسی طور پر اس ملک کو 2 لخت نہیں بلکہ کئی لخت کرنے کے منصوبے بنائے، اللہ نے سب خاک میں ملا دیے۔ ہاں، پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، امید اب بھی زندہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان عروج کی طرف ابھی بھی بڑھ سکتا ہے، اللہ اس کو معاشی طور پر مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی یہ وطن، یہ پاکستان دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کے دل و دماغ میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ انڈیا لے لو، امریکہ کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، جتنے بڑے بڑے جنگے بدمعاش ہیں، ان کو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں۔ حالانکہ قبرستان کہاں پر بنا؟ امریکہ اور روس کا کہاں بنا؟ افغانستان۔ بھئی ڈرنا ہے تو افغانستان سے ڈرو نا، کہتے نہیں نہیں پاکستان میں آخر ایسی کیا چیز ہے؟ ان کو پتا ہے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، ہمارے ہر قسم کے گندے کھیل کے باوجود بھی پاکستان اگر کھڑا ہے تو اس کی جڑوں میں مخلص لوگوں کا خون ہے۔ اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پاکستان کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ پاکستان الاٹی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہوا ہے۔ جو چیز اللہ کے نام پر بن چکی ہے اس کو کبھی انشاءاللہ زوال نہیں آ سکتا۔ پہلے میں نے آپ کو فکر دلا دی ہے، احساس دلایا، اور اب امید بھی رکھیے یہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا۔ میں اکثر یہ اپنی بات میں کہا کرتا ہوتا ہوں، مدینہ منورہ بنا، رسول پاک ہجرت کر کے گئے اللہ کے نام پر۔ اس وقت کی ساری باطل قوتوں نے زور لگا لیا مدینے کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں، نہیں مٹا سکے، خود مٹ گئے۔ اب پاکستان ہے، روئے زمین پر ایک ہی فلاحی اسلامی ریاست ہے۔ کاش کہ ہمارے خواب پورے ہوں، اور یہ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ ساری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، الحمدللہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور انشاءاللہ کبھی کامیاب ہو بھی نہیں سکیں گے، کبھی انشاءاللہ کامیاب ہو بھی نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کے نام پر ملنے والا ملک ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی نوید ہے، کرن ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اب آنے والے وقتوں میں ہمیں صالح حکمران عطا فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں دعا بتائی، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ گناہ تو ہمارے ہی ہے نا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ میری آخری بات غور سے سننا ذرا، گناہ تو ہمارے ہی ہے نا۔ اعمالکم امالکم، یہ تمہارے عمل ہیں، کرتوت ہیں، جیسے کرتوت ہوں گے ویسے ہی بیٹھنے والے اوپر کے سپوت ہوں گے۔ پھر حکمران وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران دے دے۔ کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا پہلے رعایا مدینے والی بنو تو حکمران عمر جیسا ملے گا، اور جب رعایا بنو گے 2 نمبری، فراڈ، دھوکہ، ٹھیک ہے نا، کیا کچھ ہے، کون کون سا جرم اس ملک میں نہیں ہے، پھر تو حکمران زرداری جیسے ہی آنے ہیں نا، پھر تو ایسے ہی آنے نا جیسے آئے ہیں۔ آنے والے آ گئے، جانے والے چلے گئے، باریاں لگی ہوئی ہیں، ملک کی قسمت نہ بدل سکی، تو کہا یا اللہ گناہ ہمارے ہی ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جنہیں ہمارے متعلق تیرا ڈر ہی کوئی نہ ہو، تیرا خوف ہی کوئی نہ ہو،
جو ہمارے حال پر رحم ہی نہ کریں، جو قرضے لے لے کر قرضہ چڑھائے جائیں، غربت ختم نہ کریں، غریب کا گلا گھونٹ دیں۔ یا اللہ ایسے حکمران ہمیں نہیں چاہیے۔ اس دعا کو میرے عزیزو یاد کر لو اور معمولی نہ سمجھو۔ کیا پتہ یہ جمعہ پڑھنے والے ہم سارے کے سارے اللہ سے التجا دعا کریں اور اللہ ہماری بدولت اس پورے ملک کی قسمت بدل ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، دوسرے حصے میں تشریف فرمائے اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ کے اس مرکز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کام کی توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ کام کی توفیق دینے والا بھی اللہ، کام لینے والا بھی اللہ۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا کہ بجلی انتہا کی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے تقریباً 59 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ مساجد، یہ مراکز کہ جن کا بیک اپ کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی کاروبار ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے جہاں سے پیسے آئیں گے سسٹم چلے گا، نہیں، یہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کے گھروں کا، دینی اداروں کا نظام چلاتے ہیں۔ پروجیکٹ شروع کیا کہ ہم سولر سسٹم لگوا رہے ہیں جس میں ہمارے مدارس، ہماری مسجد، ہمارا اسی طرح سے میڈیکل سینٹر، یہ یونٹ، یہ اساتذہ کی رہائشیں، یہ ساری کی ساری اس کے ذریعے کور ہوں۔ تو الحمدللہ اس کا آغاز ہوا، آپ احباب نے اللہ کے فضل و کرم سے تعاون کیا، امانتیں دی۔ آج الحمدللہ آپ چھت پر جا کر ملاحظہ کر سکتے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انورٹر خریدا جا چکا ہے، اسٹرکچر اوپر لوہے کا وہ بنا ہوا ہے، 20 پلیٹوں کے پیسے جمع ہوئے تھے، وہ 20 کی 20 پلیٹیں لگ چکی ہیں۔ اب اگلے مراحل بھی آپ کو پتہ ہے میرے عزیزوں، میٹر کا مسئلہ ہے، بورڈ کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح وہ جو کیبل پڑنی ہے اس کا مسئلہ ہے، ابھی اخراجات ہیں۔ سرے دست ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 20 پلیٹیں لگی ہیں نا، جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، جدید، پرانی والی نہیں، 550 واٹ والی ایک پلیٹ ہے، اور ماشاءاللہ بہترین سسٹم ہے اللہ کے فضل سے۔ اگر یہ 20 پلیٹیں فعال ہو جائیں تو 11 کلو واٹ ہمارا سسٹم وہ اللہ کے فضل و کرم سے فعال ہو سکتا ہے۔ مسجد اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے پلان بنایا، مردوں والا حصہ، خواتین والا حصہ، سب سے پہلے اس کو سے ہم شروعات کریں گے۔ تو لہٰذا میں توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں، اور یہ نعمت اللہ کی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جو کہا، جو آپ نے امانتیں جمع کروائیں، جہاں تک ہو سکا الحمدللہ اس میں تاخیر نہیں کی، پوری کوشش کی۔ اب رکاوٹ صرف میرے عزیزوں یہ ہے، لہٰذا آپ سب احباب سے گزارش ہے اب اس معاملے میں سستی نہ کیجیے، پہلے کی طرح آگے بڑھیے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے تاکہ ہم جلد از جلد اس کام کو مکمل کریں۔ یہ گرمی کا موسم تو چلو گزر گیا، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گرمیاں ہوں، رمضان ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو، اس موقع پر انشاءاللہ یہ بجلی چلے گی، اللہ کے گھر کی لائٹیں جلیں گی، اللہ کے گھر میں پنکھے چلیں گے، ہوا کا بندوبست ہوگا، اور میں اللہ سے یہ التجا اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جیسا اللہ پر گمان ویسے ہی اللہ پورا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو روشن کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہماری قبروں کو روشن کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، قبر کے اندھیرے ذہن میں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں ہوا کا بندوبست کریں گے، ٹھنڈک کا بندوبست کریں گے، اللہ ہماری قبروں کے اندر ہوا کا اور ٹھنڈک کا بندوبست کرے گا۔ بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں کر رہا ہوں،
یہ دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی تو نوازنے والا ہے، تیرے وعدے ہیں جو میری راہ میں خرچ کرے گا کمی نہیں آنے دوں گا، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے سچے وعدے ہیں، اور آخرت میں اللہ تو نے ہی بنانا ہے، تو نے ہی سنوارنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔